من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو شرک اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ شرک جو ہے اس میں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور تیسری آیت بھی ایک اس میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایک آیت ہو گئی فقد افترا اسما عظیما، اور ایک آیت ہو گئی فقد ضل ضلالا بعیدا۔ باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، تو ان الشرک لظلم عظیم، اس کے باوجود ہمارے لوگ ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ایک گڑھا کھدا ہوا ہو اور کوئی اندھا کنواں ہو اور ادھر سے لوگ اندھیرا ہو اور گزرنے والے ہوں، تو ہم راستے میں وہاں بیٹھ جائیں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی ادھر سے جا رہے ہو تو ذرا احتیاط کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اندھے کنویں میں گر جاؤ۔ تو لیکن یہ شرک کی سنگینی یہ کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں بہت ہم احتیاط کریں اور ذرا بھی وہ کام نہ کریں جس میں شرک کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو۔ تو چونکہ یہ کا اکبر الکبائر ہے شرک، تو میرا اپنے عزیز و رشتہ داروں، قرابت داروں اور سب لوگوں سے یہ استدعا ہے اور التجا ہے کہ بھائیوں سب کام کر لو۔ ہم خود نماز میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ روزانہ 5 وقت ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ادھر ہم قرآن مجید میں یہ بھی پڑھ رہے ہیں الحمد کے بارے میں، الحمد میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے سوا ہم کسی غیر سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، کہ ما یدعون من دونہ هو الباطل، کہ اللہ کے غیر کو نہ پکارنا، کہیں ما یدعون من دونہ هو الباطل، چونکہ وہ باطل ہے۔ اس کے باوجود تمام مسلمان نہیں تو کچھ اس میں سے اکثر زیادہ یہی ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ پیغمبر کا کام تو صرف پیغام دینا ہے، اللہ کا پیغام، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر صرف اس واسطے کہ وہ لوگوں کو جا کے خبردار کریں اور جنت کی خوشخبری دیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ سب لوگ ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی کریں لیکن اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور جو بھی شریک بنائے گا وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں،
اس لیے اس کی 10 قسمیں ہیں، 10 2 قسمیں ہیں پہلے کہ ایک کو جلی کہتے ہیں اور ایک کو خفی کہتے ہیں، پھر اس کے 10 آگے ہیں، تو اس لیے ان سے احتیاط کی جائے اور ان کو ذرا بھی اس سے غافل نہ ہوا جائے۔ کوشش کرو کہ شرک سے بچ جاؤ، جو شرک سے بچ گیا تو اس کے لیے تو جنت یقینی ہے، ورنہ جنت ہرگز نہیں مل سکتی۔ جب مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے مگر وہ ہے۔ اور اس طرح سے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کے سرزد ہونے سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول نہیں کرے گا، حالانکہ شافی ہوں گے لیکن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے رہن ہے، الا اصحاب الیمین فی جنت یتساءلون عن المجرمین، ماں سوائے دائیں بازو والوں کے کہ جنت کے باغوں سے دوزخیوں سے پوچھ رہے ہوں گے، گناہ گاروں سے پوچھ رہے ہوں گے، ماں سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، جب ہم دنیا میں تھے تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، محتاجوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بری باتوں میں گھس پڑا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، کہ موت آ گئی۔ تو میری یہی مقصد ہے کہ جس نے یہ 4 باتیں کی، 4 گناہ کیے، یعنی نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، نطعم المسکین کہ محتاجوں کو کھانے نہیں کھلایا، یعنی زکوٰۃ نہیں دی، اگر زکوٰۃ دیتے تو کھانا کھاتے۔ اچھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ بری باتوں میں گھس پڑا کرتے تھے، اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو پھر حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب موت جب آئی تو فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب شفاعت کرنے والوں کی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی شافی ہوں گے مگر چونکہ یہ 4 باتیں سرزد ہو چکی ہوں گی ان سے، اور 4 گناہ انہوں نے یہ کیے کہ نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، اور بری باتوں میں گھس پڑے، اور یوم جزا کا انکار کیا، تو پھر ان کے لیے کوئی شفاعت کا ذریعہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی مطلب جنت کے اندر جانے کے لیے کہہ نہیں سکے گا، چونکہ وہ اس میں یہ سورہ آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ تو آپ لوگوں سے صرف مختصر بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ کا شرک نہ آ جائے، کہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے ہر کام کو جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر اللہ اس میں خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ کام چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ متقی بن جائیں گے، اور متقیوں کے لیے ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور بُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ چونکہ بڑا ہی، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، یہ اکبر الکبائر ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، سب گناہ بخشے جا سکتے ہیں، مگر جو یہ کرے گا
وہ بخشا نہیں جائے گا. جس طرح کہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقط ضل ضلالا بعیدا. اور دوسری آیت میں فقط افترا اسما عظیما ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس کو جو کوئی اس کا شریک بنائے گا. ہاں اس کے علاوہ ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہوگا تو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا. لیکن اگر شرک ہے وَمَن یشرک باللہ، جس کسی نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہی میں دور جا پڑا. اور دوسری آیت ہے سورہ نساء کی 116 نمبر اور 148 نمبر کہ فقط دفترا اسمن عظیمہ، اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ کیا. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا کہ دوزخ بھیجے، لیکن جس کسی نے شرک کیا اس کو دوزخ جانا پڑے گا. آپ دیکھیں اس میں قرآن مجید میں ہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم رہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غم ہوگا. تو یہی پھر میری یہی بات ہے کہ بس کوشش کرو کہ نمازیں پڑھو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی شرک کرتا ہے، کیونکہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. آپ سے یہ گزارش ہے، بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے سے آپ کو اس شرک کی سنگینی کا بھی معلوم ہو جائے گا. ایک یہی گناہ ہے، اگر اس کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بخشش کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کہیں مر نہ جانا مگر اسلام پہ مرنا. آگے کہتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں عزیز و رشتہ داروں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اتنا میرا خیال ہے کہ کافی ہے. آپ لوگ اس پہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شرک جس نے کیا اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.